ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ اسلام آباد میں ایک اور خودکش دھماکہ، ملک کے مختلف حصوں میں بم دھماکوں کی اطلاعات، اور اگر ہم ان کے پروفائل دیکھیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اکثر خودکش حملہ کرنے والے نوجوان 16 سے 25 سال کی عمر کے ہوتے ہیں۔ سیکیورٹی کے نام پہ ہم نے اربوں روپے خرچ کر دیے، جگہ جگہ کانکریٹ بلاک لگا کے ہم نے سمجھا کہ شاید ہم سیکیورٹی کر سکتے ہیں، جگہ جگہ پکٹس بنا دی، لیکن کیا بحیثیت معاشرہ ہم کوئی ایسے اقدامات لے سکتے ہیں کہ لانگ ٹرم بیسس پہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے کہ ہمارے بچے کھیلوں کی طرف راغب ہوں، پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف راغب ہوں اور دہشت گردی اور عسکریت پسندی کی طرف نہ جائیں؟ اس معاملے میں آج پروگرام میں ہم آپ کے ایک انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے بھی بات کروائیں گے جو 4 دفعہ اولمپک گولڈ میڈل جیت چکے ہیں اور پاکستان میں اسی طرح کے کچھ خیالات لے کے آئے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سینیٹر انور بیگ صاحب، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن سپورٹس کے ممبر بھی رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں عامر بلال صاحب جو سپورٹس اینالسٹ ہیں اور سپورٹس فار ڈیولپمنٹ پہ ان کا کافی کام بھی ہے۔ آپ دونوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ سینیٹر بیگ صاحب، کیا کھیلوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں لانگ ٹرم بیسس پہ کہ عسکریت پسندی کے جو رجحانات ہیں معاشرے میں اس کو کم کیا جا سکے؟ دیکھیں ارشد، آج کل کے ماڈرن زمانے میں ایک کنٹری کی آئیڈینٹی سپورٹس سے اور کلچر سے ہوتی ہے۔ آپ دنیا کا پرنٹ میڈیا لے لیں، انکلوڈنگ آپ کا اپنا اخبار ڈان، آپ کے 3 پیجز سپورٹس پہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ویسے جتنے اور اخبارات ہیں پاکستان میں، دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپورٹس اینڈ کلچر ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ آف اینی اسٹیٹ ہوتا ہے، اور اس سے ایک کنٹری کا امیج پروجیکشن آپ پروجیکٹ کرتے ہیں۔ پھر اولمپکس ہوتے ہیں، وہاں پہ پروجیکشن آتی ہے آپ کی، ایشین گیمز ہوتے ہیں، کامن ویلتھ گیمز ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گیم اور سپورٹس ایک ایسی چیز ہے جو ہر ملک کی جو بھی گورنمنٹ ہو آف دا ڈے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو بہت زیادہ دینی چاہیے۔ بیگ دینی صاحب، چاہیے۔ آپ نے ذکر کیا 3 صفحہ ڈان اخبار کے، لیکن انٹرنیشنلی اگر خبریں دیکھیں تو پاکستان کا تعارف جو ہوتا ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل اخباروں میں بھی وہی خبریں چھپتی ہیں، یہاں بھی۔ اور اگر آپ نے باتیں تو یہ بات بہت اچھی کی کہ سپورٹس سے ریکگنیشن ہوتی ہے۔ حکومت نے آج تک سپورٹس کو وہ پرائرٹی دی یا یہ سمجھا کہ پالیسی میکنگ لیول پہ اس کو انکارپوریٹ کیا جائے؟ ہمیں تو آج یہ بھی پتہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہم لوگ نہیں بنا سکے۔ ارشد، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب سے ہماری انڈیپینڈنس ہوئی ہے 1947 سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپورٹس پہ کسی نے توجہ دی ہی نہیں ہے۔ پرٹیکولرلی کسی نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں، یہ 9/11 کے بعد یا جب یہ وار آن ٹیرر شروع ہوا یا یہ جب سے یہ سوسائڈ بامرز ہوئے ہیں، جیسے آپ نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہا کہ یہ سوسائڈ بامرز یہ ایک بڑے ٹینڈر ایج کے بچے ہوتے ہیں، بٹوین سے 12، آپ نے تو 16 کہا، بٹ نارملی 16 سے لے کے 24 سال جو آپ نے ایج بتائی ہے۔ یو ول بی شاکڈ کہ پچھلے سال، میری اپنی گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کا، میں خود پیپلز پارٹی کا ابھی تک تو ممبر ہوں، جو سپورٹس کی جو بجٹ الوکیشن تھی لاسٹ ایئر کی، یو ول بی سرپرائزڈ کہ جو نان ڈیولپمنٹ فنڈ تھا وہ 42 ملین تھا۔ 42 ملین نان ڈیولپمنٹ، جو تنخواہیں دینے کے لیے، اور جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھا وہ 222 ملین تھا، یعنی 22 کروڑ کے قریب، اور اس 22 کروڑ میں سے بھی انہوں نے اس کو کم کر کے 17 کروڑ کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، اب آپ یہ کرنٹ بجٹ لے لیں، آپ کرنٹ بجٹ کے اندر انہوں نے نان ڈیولپمنٹ دیا 46.7 کروڑ ملین، مطلب ہے کہ 4 کروڑ 60 لاکھ کے قریب یہ تنخواہوں میں ہے، اور ڈیولپمنٹ فنڈ از زیرو۔ میں تو یہ فگرز میں نے آج لیے ہیں، آپ کے پروڈیوسر نے مجھے بتایا کہ بھئی یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں، میں نے کہا کہ کم سے کم میں یہ ڈیٹیل تو لوں۔ میں جب یہ مجھے ڈیٹیلز ملی منسٹری سے، آئی واز ٹیکن ابیک، مجھے تو آئی واز فرائٹننگ فگرز ہیں، یہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اب آپ
فرنٹیئر کا علاقہ لے لیں آپ. بیگ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے یہ جو بتایا ہے عامر بلال صاحب کو لگ رہا ہے یہ شاکنگ فگرز ہیں, اور ہم بات کرتے ہیں کہ ہم عسکریت پسندی کے رجحانات ملک سے ختم کریں گے, ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, اور سپورٹس اس کا ایک کردار ہے کہ وہاں پہ آپ وین اوے کر سکتے ہیں لوگوں کو اس ٹرینڈ کی طرف سے, اور ایلوکیشن بیگ صاحب بتا رہے ہیں زیرو ہے. کوئی شک نہیں ہے ارشد, ایسا ہی ہے. اور جو ابھی بیگ صاحب نے بات چیت کی, ان کا فوکس تو ہے کمپیٹیٹیو سپورٹس کی طرف, اور نو ڈاؤٹ کہ کمپیٹیٹیو سپورٹس ہی ملک کی پہچان ہوتی ہے جب آپ اولمپکس میں جاتے ہیں. جیسے یہ فرد جو ہمارے ملک میں آیا ہے یوہان الیف کوس, جیسے آپ نے خود اپنی انٹروڈکشن میں بتایا 4 اولمپک اس کے گولڈ ہیں اور 11 اس کے ورلڈ ریکارڈز ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے ایک بنیاد ہوتی ہے. ارشد آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو سپورٹس پالیسی ہے وہ کسی زمانے میں ایجوکیشن کا حصہ ہوتی تھی. 1980s کے اوائل میں ہم سے ایک بہت بڑی پالیسی مسٹیک ہوئی, ہم نے اس کو ایجوکیشن سے علیحدہ کر دیا, اور یہ وہ نتیجہ ہے آج آپ کے سامنے کہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں جو ہے آرگنائز سپورٹس وہ ختم ہو چکی. ہمیں تو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سپورٹس جو ہے وہ ایک ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک کو کیریکولر ایکٹیویٹی ہے. یہ شخص جو پروگرام لے کے آیا ہے یہ آپ کے تمام سوشل سائیکولوجیکل بیہیویئرس کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے, اور اس نے ایجوکیشن کو ہی ٹارگٹ کیا ہے. اسی پروگراموں کے ذریعے سے اس نے ایسی چیزیں انٹروڈیوس کی ہیں جو اسی ایج گروپ کو ٹارگٹ کرتی ہیں. صاحب وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ یوہان کوس پاکستان میں کیا کر رہے اور کس طرح سے اس کا استعمال کرے. دہشت گردی کے خلاف کھیل کیسے استعمال ہو سکتے ہیں, کیا رول ہو سکتے ہیں؟ دہشت گردی کے خلاف جو ہے ارشد, میں اس کو آپ کو ایگزامپلس دیتا ہوں. جیسے بنین میں ہوئی, جیسے بوٹسوانا میں ہوئی, جیسے صومالیہ میں ہوئی. کیا وہاں حالات ہمارے سے زیادہ خراب نہیں تھے؟ کیا روانڈا اور یوگینڈا میں حالات ہمارے سے زیادہ خراب نہیں تھے؟ رائٹ ٹو پلے نے یہ پروگرامز وہاں استعمال کیے, لہٰذا اس کی ایگزامپلز اور اس کی پروون ٹریک ریکارڈز موجود ہیں. اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو دہشت گردی سے اور کانفلکٹ سے نکالنا ہے تو آپ کو کھیلوں کے اوپر اور اس کی بنیادی ضرورتوں کے اوپر بہت توجہ دینی پڑے گی. اس کے بغیر ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے دنیا سے. ہمارے بچے آلریڈی بہت زیادہ ایک پریشر کے اندر, ایک سائیکولوجیکل فیئر کے اندر وقت گزار رہے ہیں. مجھے اتفاق ہوا ہے سوات اور بنیر کے علاقوں میں کچھ سٹڈیز کرنے کا سپورٹ فار ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے, اور آپ یقین کریں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے اور مجھے بڑی شاکنگ قسم کی چیزیں میرے سامنے آئی ہیں, اور بڑی یہ بیسک سی یہ چیزیں ہیں جن سے میں آپ سے وہ کوئکلی پوچھوں گا. سینڈ انور بیگ صاحب, خیبر پختونخوا پاکستان کے ٹرائبل علاقے سوات کی انہوں نے بات کی, وہاں پہ بھی ہم نے ایک چھوٹا سا انیشیٹو لیا تھا کہ کھیلوں کو استعمال کریں, اس میں عسکریت پسندی کے رجحانات ختم کرنے کی. پالیسی میکنگ لیول پہ کیا ہمیں اس چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ ہم سپورٹس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اور جیسے آپ نے بتایا بجٹ ایلوکیشن ہی نہیں ہے, کیا کرنا چاہیے حکومت کو, اس امپورٹنٹ ایرنا پہ کیسے فوکس آ سکتا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایز آف ٹوڈے رائٹ ناؤ دیر از نو پالیسی ٹو یوز دس ایز کاؤنٹر ٹیررزم. ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹس بیٹھے ہیں ہمارے پاس. نہیں ہے نا, لیٹس بی آنیسٹ. اب سین یہ ہے, آپ ایک گیم لے لیں اسکواش کے جتنے ہمارے چیمپئنز نکلیں پاکستان کے سب خیبر پختونخوا سے نکلیں. جہانگیر خان, جانشیر, روشن خان, جتنے آپ نام لیں. پشاور میں سمجھتا ہوں گنتی کے 8-10 پروبیبلی اسکواش کورٹس ہوں گے. اس کے علاوہ اور کہاں ہیں؟ یا پھر ملٹری کنٹونمنٹس میں 1-2 ہوں گے. پبلک کے لیے کہاں ہیں؟ ایک سپورٹ جو وہاں پہ ایک بڑی پاپولر گیم ہے, آپ اسکواش کورٹ میں کتنا پیسہ لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں 20 لاکھ سے زیادہ نہیں لگے گا. سیمنٹڈ کرنا ہے. چھوڑے آپ فٹ بال جیسے کھیل ہے, فٹ بال ہے. پھر کرکٹ لے لیں. کرکٹ میں آج ہمارے جیسے پاکستان کا فارمر کیپٹن ہے شاہد افریدی بھی وہیں سے ہے, پھر یونس خان وہیں سے ہے. تو کرکٹ از اے ویری پاپولر گیم آل اوور دا کنٹری, پرٹیکولرلی ایون ان دا فرنٹیئر. کیا کیا ہے؟ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں, I'll just go back to the سری لنکن کرکٹ پہ جو اٹیک ہوا تھا لاہور میں 2 سال پہلے, 3 سال پہلے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یا انویسٹیگیشن اتھارٹیز نے کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو یا ICC کو کنونس کرنے کے لیے کوشش کی کہ پاکستان ہیو ٹیکن دیز میجرز, یا آئندہ یہ نہیں ہوگا, آپ ٹیم کو انوائٹ کریں,
دی آنسر از نو. یہاں پہ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. سپورٹنگ ایکٹیویٹی چھوڑیں, بزنس مین یہاں کوئی نہیں آنے کے لیے تیار ہے. تو ہم انوائرمنٹ کیا کریٹ کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں اٹ از ٹائم. تو سینیٹر بیگ صاحب کریٹ ہو سکتی ہے, ہمارے پاس اتنے سپورٹس کے عامر بلال صاحب آئیکونز ہیں, لیکن ان کی جب بھی ہم چیزیں پڑھتے ہیں وہ تو سکینڈلز کے حوالے سے ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ لگا کہ سوشل ورک کسی نے کوئی شروع کیا ہو. جی بالکل, عمران خان اسٹینڈز آؤٹ ایز ون ایگزامپل. وہ بالکل, انہوں نے ابھی جو اپنی عمران خان فاؤنڈیشن کے حوالے سے کچھ کام کر رہے ہیں وہ باقی اسپورٹس میں کیوں نہیں کرتے جو آلریڈی ہیں؟ اسی لیے نہیں کرتے ہیں ارشد کہ ان کا وہ ایجوکیشن لیول نہیں ہے. اگر یہ شخص کر رہا ہے یہ کام تو اس کے 2 PhDs ہیں, یہ ڈاکٹر ہے, اس نے MBA کیا ہوا ہے, اس کا ایک ورلڈ ویو ہے چیزوں کے بارے میں. اس نے جو پیسہ کمایا اپنی اولمپک گولڈ سے وہ اس نے اس کاز کے اندر لگا دیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا وین ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو فیوچر لیڈرز میں سے ہیں. ہمارے لوگ کیونکہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, یہ بہت بڑا ایک ایریا ہے ایسا سپورٹس ایجوکیشن کا جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں جو بچہ سپورٹس کے اندر چلا جاتا ہے وہ بالکل ایجوکیشن چھوڑ دیتا ہے, وہ تو تعلیم کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. اب یہ تو چیزیں بتانے والی ہیں, اور یہ چیزیں تب ہو سکتی ہیں جب سپورٹس ایجوکیشن پروگرامز ہوں گے اور سپورٹس کو واپس آپ ایجوکیشن کا حصہ بنائیں گے, اور آپ کے ٹیچرز کو یہ پتا چلے گا, پیرنٹس کو پتا چلے گا, کمیونٹی کو پتا چلے گا. آپ کے تو پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ کھیل کھیلنے سے وقت ضائع ہوتا ہے, ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ ریسرچ یہ پروف کر چکی ہے کہ کھیلوں میں حصہ لینے سے آپ کے اکیڈمک ریزلٹس بہتر ہوتے ہیں. کون بتائے گا؟ یہ عامر بلال صاحب جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ کون بتائے گا لوگوں کو؟ دیکھیں یہ ریئلائزیشن ایٹ دا پرائم منسٹرز لیول ہونا چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ریئلائزیشن نہیں آئے گا ابھی بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ. آئی تھنک ہمیں بہت آگے جا کے تکلیفیں ہوں گی. اب آپ ایک چھوٹا سا ایگزامپل لے لیں, وہ ہمارا ٹینس پلیئر ہے اسام الحق آئی بلیو. اس نے کل یا پرسوں ایک فائنل جیتا ہے, BBC پہ CNN پہ پاکستان کا نام آ رہا ہے. ایک سافٹ امیج ہی آ رہا ہے نا کہ دیکھ پاکستان کے اندر ایک ٹینس پلیئر بھی ہے جو اس ہائٹس تک گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک سپورٹس پالیسی بنائے, اور یہاں پہ پیسہ دیکھیں ہم نے سیکیورٹی کے لیے کتنا پیسہ دیا ہے, کانکریٹ بلاکس بنا کے تو ہم نہیں روک سکتے. رزلٹ کیا ہوا؟ روز سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر گورنمنٹ نہیں بھی دے رہی, I can assure the government of Pakistan that جو یہاں ڈپلومیٹک مشنز ہیں اگر ان کو یہ اپروچ کریں to make the infrastructure for sports in say southern Punjab اور خیبر پختونخوا جہاں پہ یہ troubled area ہیں, they will be just too happy to build these. آپ اسٹیڈیم جمنیزیم بنائے, جیسے اسلام آباد میں سپورٹس کمپلیکس ہے, ایسے کمپلیکسز بنائے. نہیں ملتی عام لوگوں کو. نہیں یہ بات نہ کریں. آئی تھنک یہاں پاپولیشن نہیں ہے نا. اسلام آباد میں بنانا آئی تھنک اٹس آف نو یوز. یہ لاہور میں ہوتا, کراچی میں ہوتا, راول پنڈی میں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں اس بیسس پہ چائنیز نے بنا کے دیا ہے, چائنیز گورنمنٹ نے. میں یہ سمجھتا ہوں بہت ایسی گورنمنٹس ہیں who are ready to come and do all this job for you, but somebody has to take an initiative. There's no initiative unfortunately. میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا. عامر بلال صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. ناظرین ہم یہ بات اس پہ غور کر رہے ہیں کہ اگر کھیلوں کو استعمال کیا جائے تو کیا ہم پاکستان میں عسکریت پسندی کے رجحانات کو کم کر سکتے ہیں, اور ابھی تک کی جو گفتگو ہے اس سے یہ تو پتہ لگا کہ کم کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس سپورٹس پالیسی نہیں ہے. اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.